اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے. اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں. اصل میں سزائیں بھی جو ہے وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو. ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی. تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے. سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں. ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں ہے یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں. تقتیل، یقتلوا تقتیلا. اور یسلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے. اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے. لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا. محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو. اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے. وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے. وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا. عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے. عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف. بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے. زمین و آسمان کا فرق آ گیا. جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے. اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے، ان پڑھ ہونا نہیں. پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھڑ ہے، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں. وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو. اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر 1. وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ. لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے بات بالکل کھل گئی. تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد.
تقویٰ شرط لازم ہے. پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں. اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل، اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. یہ بھی تعلیق بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کے وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلے لیکن نکل نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل دائم اور قائم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، ایدیہما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. اب دیکھیے یہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی. غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے. اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے، اور ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے، تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے. لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے. ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی. قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتا. دو الفاظ، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ. اچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو. نکالن، نکال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا، نکالن من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے. اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں، حدود ہیں اور سزائیں ہیں، ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے. عبرتناک سزا. اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے، شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے. جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے، شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا. لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے، اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو. یہ جو ڈیٹرنس ہے، اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استحصال معاشرے سے کیا جا سکے، یہی واحد ذریعہ ہے. ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی بہت ہینس کرائم موجود ہے، بڑا ہی گھناؤنا جرم موجود ہے، اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں. لوگ جرم کرتے ہیں، جیل میں رہے، عیش کیا، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، پھر جرم کیا، پھر چلے گئے. باہر جا کے کیا کریں گے؟ وہاں تو سرکاری مہمان ہیں. تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ کہ جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. اللہ زبردست ہے، حکمت والا. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا، گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے، اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے. اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی. صدق اللہ العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ یہ پھر ذکر آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح، منافقین پر بھی انطباق ہوگا اس کا، اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے، جن کا میلان اسلام کی طرف بھی تھا، چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبین بین ذالک تھے، یہ دونوں طرف کے لوگ تھے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے، بھاگ دوڑ سے، کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں، سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے، شیاطین جو ہے ان کے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں، کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکے، آج محمد نے یہ کہا، آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سماعون لقوم آخرین، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے، انہیں رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے اسپائس کی حیثیت سے آ کر، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو شیاطین ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا، کوئی مقدمہ ہے، وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس، پہلے سے طے کر رکھا ہے، اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست، اسلامی ریاست، پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی، یہ پہلے قائم نہیں ہوئی، ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹم نہیں ہو سکتے، ایک ریاست ایک عدالتی نظام۔ یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے، تو پیرلل نظام وہاں چل رہے تھے، ہمہ گیر ریاست وحدت کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا، قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ شہادت تمہیں ملے، نہ فیصلہ ملے، یہ ڈگری نہ تمہارے حق میں جاری کی جائے تو پھر بچ جانا، کترا جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی شے نہیں ملے گی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو۔ اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لے اور فیصلہ کریں، او عارض عنہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیجیے، کیونکہ نیتیں ان کی نیک نہیں ہے، وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے، طے کیے بیٹھے ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جا کے پروپیگنڈا کریں گے
دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہے، رسول ہے، یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آئیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، نیک نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلیں۔ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہے، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے تہی دست ہیں، ان کا اصل روگ یہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اور جو حسن اتفاق سے 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے، اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو 3 آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 نہایت جامع ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا 3 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ کہیں کہیں 7 آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے 7 آیتیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی، کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام، الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ للذین ہادو، ان لوگوں کے درمیان کہ جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق، والاحبار، اور علماء، ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو۔
کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو۔ یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا، اس کتاب میں، تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا، جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے۔ اور ظالم یہاں بمعنی مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے۔ اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو، کتنے ملک ہیں، کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
تو اب آپ کا فرض بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو. مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا. یہ آیت بڑی اہم ہے. جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے. شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. منہاج میں بھی فرق ہے. اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے. مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ذوف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، یہودیوں میں، وہ مسلمان تھے. اور ان میں یہ کہ علماء کے اندر بہت سا فتور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی، روحانی، ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی. دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے پر توجہ رہ گئی تھی. مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنی جد امجد کے طور پر. کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، ان میں بھیجا گیا. اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا. اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف، اور ائمۃ الکفر جو ہے، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے. اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا، مناسب سمجھا، وہ ان کو عطا کیا. لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر، اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا، پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں. فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. صدق اللہ العظیم.